الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وأيضا قال من كثر سواد قوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله وسع الله عليه السنة كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مزید وسعت عطا فرمائی۔ ایک سال مکمل ہو کر کے دوسرا سال ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 1445 ہجری ختم ہو کر کے 1446 ہجری پچھلے ایک ہفتے سے چالو ہے۔ آج محرم الحرام کی 7 تاریخ 5 تاریخ نیا سال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے لے کر کے 1445 سال مکمل ہو چکے، 1446واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ دنیا بنائی، جب سے زمین و آسمان ہم نے پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض، تب سے ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں۔ شریعت کے سارے احکام جتنے بھی ہیں وہ قمری مہینے سے ہیں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ قمری تاریخ کا باقی رکھنا، ان سے حساب و کتاب لیتے رہنا، ان کو یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔
فرض عین تو وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ضروری ہو، دوسروں کے کرنے سے کسی دوسرے کے سر سے بوجھ نہ اترے، وہ فرض عین ہے۔ اور جو فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر کام کر لیے تو بقیہ لوگوں کو بھی کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازے کی نماز پڑھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ 10-20 لوگ بھی پڑھ لیے تو پورے شہر والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ باقی لوگوں کو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا۔ جو پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھیں گے ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر سب لوگ چھوڑ دیں تو سب کو گناہ ملے گا، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ ہجری کیلنڈر ہے، ہجری تاریخ ہے، اردو تاریخ ہے، اگر امت کے چند افراد بھی اس کو عمل میں لاتے رہیں، یاد کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو باقی لوگوں کے سر سے اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا۔ سب لوگ چھوڑ دیں، سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ جیسے آج کل زیادہ چال چلن شمسی تاریخ کا ہے، جنوری فروری کا ہے، جو سورج کے حساب سے تاریخ بنائی گئی، لیکن شرعی تاریخ، شرعی کیلنڈر جو ہے وہ محرم صفر والی تاریخ ہے، اردو والی تاریخ ہے۔ چند لوگ بھی اگر اس کو انجام دیتے ہوں، عام طور سے مدارس کا نصاب، مدارس میں حساب اور ان کا سال اردو تاریخ سے گزرتا ہے، یعنی امت میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں، تو باقی لوگوں سے اس کا وبال ساقط ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اجتماعی طور سے چاند کا دیکھنا چھوڑ دیں، ہر مہینے کا بھی، صرف رمضان اور عیدین کا ہی نہیں، ہر مہینے کا بھی اگر چاند سب لوگ دیکھنا چھوڑ دیں، تاریخوں کو سب لوگ بھلا دیں، تو سب گنہگار ہوں گے۔ باقی رکھنا اس کا فرض کفایہ ہے۔ عدت ہے، طلاق ہے، رمضان ہے، عیدین ہے، وغیرہ ذالک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا حساب اردو تاریخ سے ہی ہوتا ہے، لہذا ان کا باقی رکھنا فرض کفایہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سے بنائی ہے دنیا، تب سے اس چیز کا حساب رکھا۔ ویسے شمسی تاریخ کا استعمال کرنا ناجائز اور گناہ نہیں ہے، لیکن قمری تاریخ کا چھوڑ دینا سب کا مجموعی طور سے یہ گناہ ہے۔ باقی جیسے جن کو سہولت ہو، جن کو آسانی ہو، استعمال کر سکتے ہیں، چاہے قمری تاریخ استعمال کریں، چاہے شمسی تاریخ استعمال کریں۔ تو یہ 1446واں سال ہے ہجرت سے لے کر کے، اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تاریخ کا، اسلامی حساب کا، جو ایک نیا سال شروع ہوا ہے محرم الحرام کے نام سے۔ محرم الحرام میں مختلف چیزیں ہیں جو بیان کے لائق ہیں، جانکاری کے لیے ضروری ہیں اور عمل کے لائق بھی ہیں، جس میں سے ہجری سن کا آغاز ہے کہ کب سے، کیسے اور کیوں وجود میں آیا۔ مہینہ تو شروع سے ہے، دنیا کے بننے سے، لیکن ہجرت کی ہجری تاریخ کی شروعات کیسے اور کب ہوئی، یہ بھی مستقل ایک موضوع ہے۔ محرم میں کرنا کیا چاہیے، اس میں صحیح وہ اعمال کون سے ہیں جن کو کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اور غلط کون سے اعمال ہیں جس سے کرنے سے ہمیں گناہ ملے گا، کیا کیا ہیں، یہ بھی مستقل ایک موضوع ہے۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا شہادت امام حسین کا، اس کی حقیقت کیا ہے
اور اس کا پس منظر کیا ہے، زیادہ تر لوگ اسی کی وجہ سے محرم الحرام کو جانتے ہیں کہ اس میں کربلا کا واقعہ اور سانحہ پیش آیا، اس لیے محرم کو سب لوگ جانتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے علم میں یہی بات ہے۔ کیا ایسا ہے؟ یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ انہوں نے کیوں اپنا سر کٹایا، کیوں شہادت پیش کی، اس وقت کے حالات کیا تھے جس پر ان کو جہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا وہ حالات ہمارے دور میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں جہاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ وہ ماحول، وہ وقت اور وہ مسئلہ آئندہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ یا ان کے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ مستقل وہ عناوین ہیں، موضوعات ہیں جس پر لب کشائی کی ضرورت ہے اور تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے علموں میں بہت ساری وہی باتیں گھسی پٹی ہیں جو باپ دادا کے زمانے سے ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ بس صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تحقیقی چیز کیا ہے، زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ عام طور سے تحقیقی باتیں بیان بھی نہیں کی جاتی، زیادہ تر وہی چھوٹے موٹے واقعے بیان کر دیے جاتے ہیں بس۔ تو اس میں سے چونکہ عاشورہ 4-5 دن کے بعد آنے والا ہے، تو سب سے پہلے اس کا تذکرہ آ جائے کہ اپنے کو عاشورہ میں کرنا کیا ہے۔ باقی چیزیں بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ ایک بعد دیگرے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کے احکام کو بیان کیا جائے۔ عاشورہ عشرن سے نکلا ہے، عاشورہ کے معنی 10واں، یعنی 10واں دن، محرم الحرام کا 10واں دن۔ کرنا کیا ہے اس دن؟ اس دن کے بارے میں خاص طور سے واٹس ایپ کی دنیا میں آپ کو بہت سارے میسیجز اس طرح ملے ہوں گے کہ اس طرح یہ فضیلت ہے، اس دن یہ فضیلت ہے، فلاں فلاں فضیلت، بہت ساری چیزیں فضیلت کی ملیں گی۔ مثال کے طور پر اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، مثال کے طور پر اس دن ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آگ میں ڈالا گیا، اسی دن آگ ان کے لیے گلزار بنی۔ مثال کے طور پر اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف میسیجز کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کی ایک شرح لکھی ہے، شمائل جس میں اللہ کے رسول کے حلیہ کو بیان کیا گیا ہے، اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، حدیث کی کتاب ہے، ترمذی شریف کا ایک حصہ ہے۔ اس کی شیخ زکریا صاحب نے ایک شرح لکھی ہے خصائل کے نام سے، خصائل ترمذی۔ اس میں شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تمام جو بیان کیا جاتا ہے روایت کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے ان کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں، تاریخی اعتبار سے ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور جو چیزیں تاریخی ہوتی ہیں ان کا اعتقاد سے تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا ہم ان پر اعتماد اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ یہی صحیح۔ ہاں، تاریخی لحاظ سے ہم انہیں جانیں، سمجھیں، مانیں، کوئی بات نہیں۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ ان تمام چیزوں کی جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عاشورہ کے دن ہوا، یہ عاشورہ کے دن ہوا، ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی روایت احادیث کے اندر موجود نہیں، لہذا یہ بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، حدیث کے اندر صرف ایک چیز کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے اور اس کے قوم سے نجات کا ملنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہی نہیں، تمام قریش بھی رکھتے تھے۔ ملت ابراہیمی میں سے ایک بات یہ بھی تھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا۔
باپ دادا کی چیز تھی، اس کو وہ شریعت مانتے تھے، سارے قریش رکھا کرتے تھے۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان المبارک کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا۔ اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے، اہل اسلام بھی رکھتے تھے، مکے میں سب لوگ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے گئے، وہاں بھی رکھتے تھے۔ سن 2 ہجری میں تقریباً روزہ فرض ہوا، تو روزے کے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، اب رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جب عاشورہ آتا تو اللہ کے رسول اس وقت بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے نبی، ہمارے محبوب رکھتے ہیں، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ وفات سے 1 سال پہلے اللہ کے رسول کو کچھ صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، یہود بھی رکھتے ہیں، اور آپ کا حکم یہ ہے، ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے دین پر عمل کریں، اپنا دین فالو کریں، دوسروں کے مذاہب کو فالو نہ کریں، ہم دوسروں کے دین پر عمل بالکل نہ کریں، اپنی شریعت پر عمل کریں۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ تو موافقت ہو گئی دونوں میں۔ اللہ کے رسول نے معلوم کروایا کہ ان سے ذرا پوچھو وہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم رکھتے ہیں، ہمارے باپ دادا رکھتے تھے، سمجھ میں آتا ہے کہ ملت ابراہیمی میں سے یہ چیز تھی، ابراہیم علیہ السلام رکھتے تھے، اس لیے ہم لوگ رکھتے ہیں، وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جب معلوم کرایا اللہ کے رسول نے تو یہودیوں نے بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکلے، دریائے نیل پر پہنچے، عصا مارا، دریائے نیل میں راستہ بنا، اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب اس دریا میں اترا تو دریا کا پانی مل گیا، سارا لشکر ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ ظالم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، مظلوم نے چین کی سانس لی۔ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوا کہ ظالم کو ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اس دن سے ہماری قوم اس دن کو شکریہ کا دن مانتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، اس شکریہ میں کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، نجات دی ہمیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ جوڑ رہے ہو اتنا، تو وہ تو ہمارے گروہ کے آدمی تھے، نبیوں کی فہرست میں آتے ہیں، ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم اس دن کو منائیں، لہٰذا اللہ کے رسول نے اس کو باقی رکھا۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہود بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی دیکھو، ان کی مخالفت کرو، اگر آئندہ سال میں باقی رہا تو کیا کریں گے کہ صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ عاشورہ کے ساتھ ایک دن اور ملا لیں گے، 9 اور 10 ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، ایک دن اور ملا کے رکھیں گے تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور مخالفت بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا، دوسرے مذاہب کی، ان کے عادات کی، اخلاق کی، اس کا بھی شمار اسی میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی، لیکن خدا کا کرنا ایسا کہ آئندہ سال عاشورہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول وفات فرما گئے۔ لیکن امت کے سامنے اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی، اس لیے امت تب سے لے کر کے آج تک 2 روزہ ملا کر کے رکھتی ہے، 10 کے ساتھ، چاہے ایک دن پہلے ملا لو، 9ویں 10ویں رکھ لے، چاہے 10ویں اور 11ویں رکھ لے۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ نہ ملائے، صرف 10ویں کا ہی رکھے تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ روزہ رکھنے کا ثواب تو بہرحال اس کو ملے گا، لیکن ایک ہی چونکہ اللہ کے رسول کی خواہش کے خلاف ہے،
اکابرین کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ایسا کرنا بھی کراہت سے خالی نہیں ہوگا، مکروہ تنزیہی ہے، جس کو خلاف اولا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ صرف عاشوراء کا ہی روزہ رکھے، بلکہ عاشوراء کے ساتھ ایک اور پیچھے چاہے جب چاہے ملا کے 2 روزہ رکھے، لیکن کسی کو وسعت نہ ہو، کسی کے پاس ٹائم نہ ہو یا وہ جاگ نہیں سکا تو ایک روزہ بھی اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، اس کو تو نہ جانے دے ہاتھ سے۔ یہ وہ عمل ہے جو عاشوراء کے دن کرنے کا عمل ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ دوسرا عمل جو کرنا ہے، حدیث ابھی شروع میں تلاوت کیا، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ السنۃ کلھا۔ اگر کوئی آدمی عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے زیر انتظام لوگوں پر وسعت اختیار کرتا ہے، کھانے پینے میں، نان نفقے میں، وسع اللہ السنۃ، تو اللہ رب العزت آئندہ سال اس کو وسعت عطا فرمائیں گے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، کمائی میں برکت عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، صرف اس برکت سے کہ اس دن اس نے اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماتحت لوگوں پر اچھا کھلایا، اچھا پہنایا وغیرہ ذالک۔ یہ 2 کام کرنا ہے۔ کوئی عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عاشوراء کا روزہ رکھے تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ کتنا آسان عمل ہے، ایک دن روزہ رکھ لے، سال بھر کیا روز آدمی سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، بڑا آسان عمل۔ تو یہ 2 عمل ہے جو اس دن کرنا ہے، جن سے ہو سکے۔ لازم، فرض، واجب ضروری نہیں ہے، ہاں روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، اہل و عیال پر وسعت کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ لازم اور ضروری سمجھنا نہیں ہے، یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ کوئی نہ کرے تو اس کو لان تان نہیں کرنا ہے، اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، کوئی کر لے اچھی بات، نہ کرے تب بھی اچھی بات۔ لان تان کرنا اس کے مقام اور منصب سے بڑھا دیتا ہے، لہٰذا بدعات کے دائرے میں اس کو لے جا کے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس چیز سے بھی احتیاط کرنا ہے۔ کچھ عمل ہے جو اس دن نہیں کرنا ہے، جتنی بھی خرافات ہوتی ہے، تعزیہ وغیرہ بنانا، اس میں شرکت کرنا، اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا، یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جن سے اجتناب، بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اس میں شریک ہونا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ وہ بنانا بت پرستی والا کام ہے، شرک والا کام ہے۔ وسعت کرنا اہل و عیال پر چاہے جو کھانا ہو، لیکن خاص کھچڑا ہی بنا کر کے اس کو ضروری سمجھنا، یہ بھی ایک لازم اور بدعت والی چیز لازم کر لینا ہے۔ جو ضروری نہ ہو اس کو ضروری قرار دے دینا وغیرہ ذالک۔ یہ کچھ امور ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کچھ اعمال ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، باقی اس کے بعد اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔